عبد القادر روبی صاحب، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں جماعت اہل حدیث میں ایسے ایسے خطیب پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی خطابت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا. کس نے؟ جماعت اہل حدیث نے. شاہ عبد العزیز مدرس دہلوی، شاہ اسماعیل شہید دہلوی اسی طرح بلند پایا خطیب تھے، اہل حدیث تھے، اہل حدیث. اچھا، یہ عنایت اللہ عصری صاحب کی کتاب. میں پھر اپنے سننے والوں کو 1 منٹ کے لیے روک کے یاد دہانی کروا رہا ہوں. مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں کہہ دیا چونکہ جو بندی ہے ہمارا تعلق نہیں، تو میں ان کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں. فتویٰ وہ دیکھ چکے ہیں کہ عبادت کیا ہے، کفری. اب اگلی بات یہ ہے کہ آیا یہ ہے گستاخ، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اہل حدیث ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیے، یہ موجود ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑی جرات کا موقع پورا اس کے اندر اس کے پورے چیپٹر کے چیپٹر لکھے. یہ عنایت اللہ عصری اٹھتے ہیں جاب آ کر، یہ آپ کے پروفیسر زاہد حسین مرزا، یہ دیکھیں مرد کوہستانی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے. اچھا، سیرت سنائی مولوی صاحب حوالے تک کو سیرت سنائی ان کے ابو الوفا ثناء اللہ مرغسری اہل حدیثوں کے بہت بڑے بزرگ، یہ لکھتے ہیں شاہ اسماعیل شہید سید احمد بریلوی شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی ایسے اکابر امت ہیں جنہوں نے توحید کے احیاء اور کتاب و سنت کی بقا کی طرف توجہ مبذول فرمائی. اور جناب یہ آگے پورا منائے اہل حدیث اور یہ پوری ان کی تعریفیں لکھی ہیں. میں اب یہ کہتا ہوں تاریخ اہل حدیث، اس کے اندر یہ واضح طور پر شاہ اسماعیل شہید کے یہ پوری تعریفوں میں پل باندھے ان لوگوں نے. یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا بیٹا چوری کے کیس میں پکڑا جائے وہ انکار کر دے، یا کسی کا باپ پکڑا جائے وہ کہ میرا پیو ہی کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہوتی ہے، لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے وسیلوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کاغذ کے پھولوں سے. میں یاد کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میرے پاس موجود ہے البریلویہ کا اردو ترجمہ. بریلویت اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم کون؟ امام العصر، زمانے کا امام احسان لائی ظہیر، اس نے یہ لکھا. میں سننے والوں کو کہتا ہوں خدا را اس میں میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، میرے رسول کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے. اب اگر دماغ کے اندر چوڑے گستاخیاں کریں ان کے لیے پورا ملک باہر نکل آتا ہے. تو یہ جو اہل حدیث ہمارے بغلوں کے نیچے موجود ہو کر جن کو اپنا امام کہتے ہیں، کیا یہ گستاخیاں ان کی ہیں یا نہیں؟ اس میں یہ لکھتے ہیں اس وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید ہیں. مولوی صاحب اور کتاب مانگنی ہے، میں نے مانگ لیا. یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی برائے خواتین. اسی طرح یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے علماء میں لکھا. ان کے سازادگان گرامی اور نبیر عالی مقام شاہ اسماعیل شہید نواب والا جا، اگر آپ کا نہیں تو رحمت اللہ کیسے، اگر آپ کا نہیں تو یہ مرزا حیرت دہلی پوری اس نے کتاب لکھ ماری، یہ کیسے؟ میں اب سارے سننے والوں کے نظر کر چکا ہوں کہ شاہ اسماعیل کون ہے، اہل حدیث. میں ثابت کر چکا ہوں ان کی کتابوں سے. اور پھر مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ والی جو عبارت ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ اس لیے بھی کفر آپ پر لازم ہے کہ آپ نے 100 سال سے بھی زیادہ، کیونکہ عمر ہی کل اتنی ہے، اتنا زیادہ عرصہ اس عبارت کی مولانا یہ دفاع کرتے رہے. تو اس دفاع میں فتاوی سلفیہ، اس دفاع میں مولوی صاحب بول جاتے ہو وہی کتاب پڑھی تھی نا تحریک آزادی فکر، یہ اسی صراط مستقیم کے جواب والی عبارت آپ نے پڑھی تھی مولوی صاحب. اگر آپ کا نہیں، اگر آپ کا نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں. وہ بعد کی بات ہے الاشباب النظائر والی جو آپ نے بات کہی کہ فقہ حنفی والی، سنیں عبارت پھر سنیں. نماز میں نبی کا خیال گدے کے خیال سے برا ہے. اب جو عبارت انہوں نے فقہ کی پڑھی کہ اگر قرآن کو پڑھو، وہاں پر قرآن جب ہم پڑھیں گے لوگوں، جب ہم قرآن کوئی بندہ نماز کے اندر پڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ دیکھو ایسے کرے ایسے کرے ایسے، یہ ہوتا ہے عمل کثیر. اس وجہ سے عمل کثیر کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے مطلب جب اٹھائے گا وہ پڑھے گا عمل کثیر ہوگا، اور عمل کثیر نماز کو توڑ دیتا ہے. یہاں پر جو وجہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ قرآن سے شرمگاہ کی عزت زیادہ ہے، جبکہ صراط مستقیم کی عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی تعظیم بندے کو مشرک بنا دیتی ہے نماز کے اندر. یہ ہے اصل گستاخی. اب میں اگلی عبارت پیش کرنے لگا ہوں، میرے پاس موجود ہے تقویۃ الایمان.
اور اس تقویت الایمان پر اگر مولوی صاحب انگلی اٹھائیں، میں ان کی کتابوں سے تقویت الایمان کی دفاع اور تقویت الایمان کی حمایت میں سینکڑوں والے دکھا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے شاہ اسماعیل، ان کے جن کے نزدیک شہید ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی۔ اب اگلی بات سنیں، یہ کون ہے جی؟ شاہ اسماعیل دہلوی۔ یہ ثابت ہو چکا کہ ہے کون؟ اہل حدیث۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے ان کا کون ہے؟ امام۔ یہ بھی انہوں نے خود مانا، لکھا کہ اچھے گستاخی۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صراط مستقیم کس کی ہے؟ اس کی۔ تو پھر پیچھے کہہ رہے ہیں کہ تسی کافر نہیں ہو، پیچھے کیا چیز بچتی ہے؟ مناظرہ اصولی طور پر امتیاز کا مناظرہ یہاں پر ختم، اس لیے کہ ہماری شرائط میں طے ہوا تھا اگر فریق مخالف مان لے تو بات ختم ہو، مناظرہ ختم، مناظرہ ختم۔ ایک بات سنیں بھائی بیٹھ جائیں، میں قرآن و حدیث کا پڑھنے والا ہوں اور علماء کی کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں۔ خدا کی قسم، جو گستاخ اتنے بڑے یہ الحدیث ہیں، اتنی گستاخیاں کی ہیں آج تک میں نے نہیں سنی، اور اتنے بڑے اب یہ میری بات سنیں، میں اس شخص کو بولنے نہیں دے رہا تھا، مولانا صاحب نے کہا کہ بولنے میں کب اٹھاؤں؟ چودھری امتیاز صاحب، آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامیہ میں ہے، میں نے کہا انتظامیہ سے بندہ اب یہ بات کلیئر ہو چکی کہ یہ اہل حدیث گستاخ ان کی ثابت ہو گئی۔ اب میں نے تقویت الایمان پیش کی، جس کے بارے میں فتاوی نظیریہ میں نذیر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تقویت الایمان ہے، اس کا ماننا ہے نہیں ایمان اور اس کا انکار کفر، اور اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 68 پر لکھا ہے کہ نبی کی تعظیم فقط بڑے بھائی کتنی کرنی چاہیے۔ ختم ہو گئے، فتاوی نظیریہ پہلے کتابیں لے لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ بھیا درمیان میں بولنا نہیں، بات کرنے تو صفحہ نمبر 105۔ چلیں جی شروع، ٹائم سٹارٹ کر لیں۔ بیچ میں بولنا نہیں، 10 منٹ میں تو حیران ہوں آپ لوگوں پر